السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے چل رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ رابطے ختم ہو گئے ہیں، لائن کٹ گئی ہے۔ تو اب حکومت کے خلاف اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس میں تیزی لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بریفنگ دی، مریم نواز کی گفتگو بھی ہوئی۔ انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ گلگت کے انتخابی نتائج کو نہیں مانتے۔ گلگت میں اسٹیبلشمنٹ نے، سلیکٹرز نے اور سلیکٹڈ نے مل کے دھاندلی کی ہے اور یہ نتائج انہیں قبول نہیں ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو پی ڈی ایم کی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور تحریک کو تیز کرنے کے حوالے سے بات کی ہے، اور پاکستان سے جو سیاست ہے اس میں سے انٹیلیجنس اداروں اور فوج کے مکمل رول کے خاتمے کی بات بھی کی ہے، اور کمیٹی بنا دی ہے ایک 5 رکنی جو چارٹر آف پاکستان کا ڈرافٹ تیار کرے گی۔ بہرحال اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ بولا کریں، لیکن بس ہم بھی عادت سے مجبور ہیں، تو اگر آپ کو برا لگ رہا ہو تو معاف کر دیجیے گا، اور دوستوں سے بھی ضرور کہیے، اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ اپنے سوشل نیٹ ورکس پہ اگر شیئر کر دیا کریں تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ تو دوستو، مین بات تو یہ ہے کہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ جو یہ گلگت کے انتخابات کے نتائج تھے، یہ ایک وجہ قتل بنے ہیں بظاہر، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تھوڑے بہت ایک دروازہ مذاکرات کا کھلا تھا، رابطے بحال ہوئے تھے، جس کی مریم نے بھی تصدیق کی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے یہ رابطے اب ختم ہو گئے ہیں آلموسٹ، اور اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جو کہا تھا کہ جلسے نہ کریں، کرونا پھیل رہا ہے، تو ان کے اس بات کو بھی مسترد کر دیا گیا اور کہا کہ جلسے بھرپور طریقے سے ہوں گے۔ کل مسلم لیگ نون والے مانسہرہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 22 نومبر کو پشاور میں جلسہ ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون والے اوکاڑا میں جلسہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ملتان میں جلسہ ہوگا۔ تو اب جلسوں میں تیزی لائی جا رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ زیادہ اپنے جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھا رہی ہے، اور جو مریم کے ٹون سے بھی آج لگا، ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان سے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اب جو ہے وہ شاید وہ جو اعتماد سازی کے حوالے سے تھوڑے بہت رابطے ہوئے تھے اور کچھ چیزیں ہوئی تھیں، تو وہ اب جو ہے شاید کام نہ کریں، اور اب جو ہے وہ بڑی ایک متحرک قسم کی تحریک چلے گی۔ تو ایک طرف اپوزیشن کا جو ہم یہ رویہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کسی لیول پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب، اور دوسری جانب حکومت کا ہم رویہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے جو 15 سال 10 سال پرانے کیسز ہیں، الزامات ہیں کہ جی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کسی نے جو ہے غیر قانونی مارکیٹ بنائی ہے، کسی نے یہ کیا ہے، تو اس طرح کے فلم سی قسم کے الزامات جو ابھی تک جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، 2 ڈھائی سال میں بھی ان کو نظر نہیں آئے، تو اب وہ جو ہے تقریباً 50 کے قریب مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں اور ایم پی ایز ہیں، ان کے خلاف جو ہے مقدمات بنا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں پہ انہوں نے تیاری بھی کی، بہت سارے سینئر لوگوں کو توڑنے کے حوالے سے بھی کام ہوا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے ان کو انکار کر دیا ہے، اور وہ ابھی تک ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے فلر چلوائے کہ جی لاہور کی ایک عظیم اہم رہنما جو ہے مسلم لیگ نون کا، وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور وہ عنقریب اعلان کریں گے، لیکن یہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی تک ان سے کوئی ایسا سرکردہ رہنما جس سے مسلم لیگ نون کو زچ پہنچے وہ چھوڑنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔
MPs تو چلو ٹھیک ہے وہ ہو جائیں گے، ڈسٹرکٹ کے عہدیدار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مین ان کا رہنما ہے کوئی ابھی تک وہ اس کو توڑنے میں حکومت ناکام رہی ہے، اور جو ان کی ڈسپریشن ہے اس میں آ کے اب یہ کیسز بنائیں گے۔ کیسز سے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل آدمی تو کیسز سے نہیں ڈرتا، لوگ جو ہے زندگیاں لوگوں نے جیلوں میں گزار دی، ٹھیک ہے ابھی شہباز شریف اتنے دنوں سے پڑا ہوا ہے، حمزہ شریف پڑا ہوا ہے، جب وہ پڑے ہیں تو دوسرے بھی جیل بھگت لے گئے، رانا ثناء اللہ بھگت آیا، شاہد خاقان عباسی بھگت آیا، احسن اقبال کو آپ نے جیل میں ڈالا۔ مقصد اپنی ہنسائی کروا رہے ہیں کہ ایسا کوئی تو خدا کے واسطے کو ٹھوس کیس لے آؤ جس پہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اب خواجہ برادران کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابھی تک پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ کیا اس ملک میں گند ان دونوں نے مچایا ہے۔ اس ملک میں 40 سال حکومت جو ہے فوجی ڈکٹیٹروں نے کی ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آدھے لوگ اس وقت عمران خان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتا تھا کہ میں 25 رکنی کابینہ سے کام چلاؤں گا، 13 رکنی کابینہ سے کام چلاؤں گا، ابھی اس کے 52 ہو گئی ہے تعداد۔ آپ اخراجات کہاں سے کم کر نہیں رہے ہیں، اور گورننس آپ سے ٹھیک ہو نہیں رہی ہے، مہنگائی آپ نے ختم کی نہیں ہے، اور اس طرح روز جو ہے مخالفین کے خلاف صرف کیس بنا رہے ہیں، وہ بھی 2 پارٹیوں کے خلاف۔ تو وہ جو احتساب کا آپ کا نعرہ تھا وہ بھی اس کی بھی جو ہے ہوا میں اڑ گیا ہے۔ اب تو وہ انتقام جو ہے اس کا جو اپوزیشن کلیم کر رہی ہے اس کے اب دعوے کو تقویت مل رہی ہے۔ جو گورنمنٹ کے اقدامات ہیں اتنے کمزور کیس بنا کے خوار کیا، نیب نے بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کیا۔ تو بہرحال یہ اب جو ہے معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے، اور جو تھوڑی بہت امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید کچھ چیزیں جو ہے مذاکرات کے ذریعے کچھ راہ نکل آئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان مذاکرات کی میں بھی گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ کسی معاملے کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ اگر کسی ادارے کی جانب سے، کسی قومی ادارے کی جانب سے تھوڑی بہت پیش رفت بھی ہوتی ہے تو اس کو یہ سبوتاژ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بالکل یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی اگر ان آگے بڑھا معاملہ اپوزیشن کے ساتھ تو ان کی چھٹی ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ معاملات طے ہوں۔ تو اس لیے جو سرکردہ جو اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے اداروں کے سربراہوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا یہ ہیڈ آن کولیجن ان سارے مسائل کا حل ہوگا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ اور آج جو اجلاس ہوا PDM کا، اس میں میاں نواز شریف نے جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ شرکت اس لیے نہیں کی کہ ان کے گردوں کی تکلیف بڑھ گئی ہے اور وہ علاج بھی کروا رہے ہیں، دوائی بھی کھا رہے ہیں، یہ بقول مریم نواز کے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی مر جانا ہو۔ دوستو، اگر یہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔